یسوع ناصری کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم سلیمان کی ہیکل کے تعلق سے بھید سیکھیں گے۔ جو لوگ پچھلی دفعہ یہاں پر موجود نہیں تھے انہیں تو کچھ بھی علم نہیں ہوگا کیونکہ وہ یہاں پر تھے ہی نہیں۔ اس مطالعہ میں ہم بنیادی طور پر خداوند یسوع مسیح کی 14ویں پشت کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، جو کہ متی کی انجیل کے پہلے باب سے مطالعہ ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے پہلے باب میں نسب نامہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر حصے میں 14 پشتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نسب نامہ کے دوسرے حصے کا آغاز داؤد سے ہوتا ہے اور بابل کی اسیری تک اسی کی پشت کا بیان ہے۔ بس آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہم کس قسم کے بادشاہوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ داؤد ایک اچھا بادشاہ تھا۔ داؤد نے خدا کے ساتھ چلنے کی ایک ایسی مثال اور نمونہ قائم کیا کہ اس کے بعد آنے والے بادشاہ جنہوں نے وہی کیا جو خدا کی نظر میں اچھا اور درست ہے، ان کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا ہے، وہ داؤد کی طرح خدا کی فرما برداری کرتے رہے اور اسی سے یعنی خداوند سے ڈرتے رہے۔ ایک چھوٹا سا جملہ ان سے منسلک کیا گیا کہ وہ داؤد کی راہ پر چلے۔ تاہم 14ویں پشت میں زیادہ تر بادشاہ اچھے نہیں تھے، بلکہ وہ بدکار اور ناراض بادشاہ تھے۔ کچھ ایسے ناراض بادشاہ اور حکمران ہوئے جن کے تعلق سے ہم نے سیکھا کہ ان کو نسب نامہ میں شامل نہیں کیا گیا۔ ہم ان بادشاہوں کا ذکر بعد میں کریں گے، بس یہاں پر میں اس مرکزی خیال پر ہی زور دینا چاہوں گا جس کے تعلق سے میں نے پچھلی دفعہ بات کی تھی، اور یہی وہ مرکزی خیال ہے جس پر یہ سارا نسب نامہ زور دیتا ہے۔ یہ مرکزی خیال خداوند کو ہی اسرائیل کے بادشاہ کے طور پر بیان کرتا ہے، جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ، اپنے لوگوں کا بادشاہ اور اسرائیلی قوم کا بادشاہ ہے۔ تاہم بنی اسرائیل اپنے لیے کسی انسان کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے، بس انہوں نے ایک انسان کے لیے اپنے لیے تخت پر بادشاہ کے طور پر بٹھا لیا۔ جی ہاں، یہ ساؤل بادشاہ کی بات ہے جس کا آغاز تو اچھا تھا لیکن اس کی زندگی کا اختتام خدا کی نافرمانی پر ہوا۔ ہم پہلا سیموئیل میں 15 باب میں دیکھتے ہیں کہ خدا کا روح ساؤل سے الگ ہو گیا۔ اس باب میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ خدا کا روح اس سے الگ ہو گیا اور ایک بری روح اس کو ستانے لگی، اور پھر خدا کی برکات داؤد پر آ ٹھہری اور پھر وہ ساؤل کی جگہ بادشاہ بن گیا۔ اس نے بطور ایک بادشاہ ایک ایسی مثالی زندگی بسر کی جو آنے والے حقیقی بادشاہ یعنی خدا یسوع مسیح کا عکس تھا۔ داؤد تو حقیقی اور قائم رہنے والے بادشاہ نہ تھا، لیکن وہ آنے والے حقیقی مہربان اور طرز سے بھرے ہوئے بادشاہ کی تصویر پیش کرتا ہے، جو سب بادشاہوں سے زیادہ شفیق اور مہربان ہوگا، تاکہ بقیہ بادشاہ خدا کی قدوسیت اور حکمرانی کو جانتے اور مانتے ہوئے داؤد کی طرح اس بات کا اقرار کریں، میں اسرائیل کے یہودا کا بادشاہ ہوں، لیکن میں اس بادشاہ کی پیروی کرتا ہوں جو حقیقی خدا ہے، اور ہر بار جب میں کام کرتا ہوں تو مجھے اپنے بادشاہ سے پوچھنا پڑتا ہے جو کہ میرا خداوند ہے۔ یہ داؤد بادشاہ کی گواہی اور اس کا طرز فکر تھا، اور یہی وہ بات تھی جو انہوں نے اپنے لوگوں کو سکھائی کہ دوسرے بادشاہ بھی اسی راہ پر چلیں، یعنی اپنے خدا کو اپنا بادشاہ مانتے ہوئے اس کی تابعداری اور خوف میں زندگی بسر کریں اور اس کی رہنمائی میں چلتے ہوئے اس طور سے بادشاہی کریں تاہم ہماری طرح وہ بھی اپنی زندگی میں پورے طور پر اس کی حکمرانی کو ماننے سے قاصر رہے۔ بالکل ایسے جس طرح ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک بادشاہ ہے، اس کی حکمرانی کو چھوڑ اور بھول کر ہم اختیار اور اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ یہ بادشاہ یعنی خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کے وسیلہ سے
اپنی بادشاہی کو قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے لوگوں کے درمیان اس کی بادشاہت کا عکس دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ بادشاہی نئے یروشلم کی صورت میں خدا کی اصل بادشاہت کی تصویر ہے، جس کا ذکر اور بیان ہم مکاشفہ 21 باب میں دیکھتے ہیں۔ نیا یروشلم ایک ایسا شہر ہے جہاں پر خدا کی حکمرانی اور بادشاہت ہوگی، وہاں پر کوئی ناراستی اور بدی نہیں ہوگی۔ لیکن اصل میں یہاں پر ہیکل بھی موجود ہے، یہ خدا کی سکونت گاہ بھی ہے، یہ خدا کی بادشاہت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کا گھر بھی ہے۔ یہ ایک مقدس ہیکل ہے، بالکل ایسے جس طرح خدا یسوع مسیح بادشاہ کے ساتھ ساتھ ایک سردار کاہن بھی ہے۔ کیا آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ چوتھی کتاب میں خدا کے گھر یعنی مقدس ہیکل کے مرکزی خیالات پر بات کی گئی ہے۔ داؤد بادشاہ کو خدا نے برکت دی تھی کیونکہ اس نے خدا کے گھر کو بنانے کا عزم کیا تھا۔ ہم پہلے بھی ان آیات کو پڑھ چکے ہیں۔ داؤد نے کہا، میں تو اپنے لیے اچھا گھر بنانا چاہتا ہوں، لیکن میرا خداوند خیمہ میں رہتا ہے، اور لوگ ایک خیمہ میں خدا کی پرستش اور عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس نے کہا، میں اپنے خدا کے لیے گھر تعمیر کروں گا، اور اس سے پہلے کہ وہ تعمیر کرنا شروع کرتا، خدا نے اس سے کہا، میں تجھے ایک ابدی بادشاہ بخشوں گا جو تیرے بیٹوں پر حکمرانی کرے گا، اور اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ پیشن گوئی کی جس میں مسیح کے تعلق سے ایک وعدہ موجود تھا، جسے داؤد کی نسل یعنی ابدی بادشاہت کے ساتھ آنا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے سلیمان کی ہیکل کا بھید بیان کرنا چاہوں گا۔ اس ہیکل کے تعلق سے ایسی کون سی بات تھی کہ جب خدا نے سنا کہ داؤد ایک ہیکل تعمیر کرنا چاہتا ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ یہاں پر کون سی اہم بات ہے؟ یہاں بورڈ پر آپ نظر کر سکتے ہیں، آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں آئی پیڈ کے بجائے بورڈ استعمال کر رہا ہوں۔ دراصل میں ایک گراف کھینچنا چاہتا ہوں جو کہ یہاں پر زیادہ واضح طور پر دکھائی دے گا۔ اس مطالعے کی اہمیت یہی ہے کہ اس میں ہیکل کا بیان ہے، یعنی خدا کی ہیکل کے بارے میں یہ سٹڈی ہے۔ مخلصی کی تاریخ میں یہ کیوں کر اہمیت کی حامل سٹڈی ہے؟ پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ تک، جسے اسکالرز مخلصی کی تاریخ کی بائبل ہسٹری بھی کہہ سکتے ہیں، باغ عدن از خود خدا نے لگایا تھا، لیکن نافرمانی اور بے اعتقادی کے باعث یہ تباہ و برباد ہو گیا۔ پس ہیکل خدا کی سکونت گاہ ہے۔ ہیکل کیوں کر اہم ہے؟ اس لیے کہ ہم انسان بھی اس ہیکل میں داخل ہو کر خدا کے ساتھ رفع کر رکھ سکتے ہیں۔ اس زمین پر ہیکل ہی وہ مقام ہے جہاں پر وہ خدا کے دیدار کے طالب ہو کر خدا کی حضوری میں جا سکتے تھے۔ گناہ کے سبب سے باغ عدن میں انسان پر پابندی عائد ہوگی اور وہ خدا کی حضوری میں داخل ہونے سے قاصر ہو گیا۔ پس اس وقت سے قربانی کی ضرورت تھی اور انہیں خدا کا گھر تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ پس 10 پشتوں بعد یعنی خدا نے نوح کی معرفت فرمایا۔ عدالت کے دوران یعنی طوفان نوح کے وقت یہ کیوں کر ایک ہیکل ہے، یعنی ایسا مقام جہاں پر کشتی تیار ہونے کے دوران نوح کو خدا کی حضوری میں اثر آئی۔ خدا نے نوح سے کلام کیا، خدا نے نوح کی کشتی کو وسیلہ نجات بنایا، رہائی اور چھٹکارے اور بچانے کے لیے استعمال کیا۔ یہ کشتی خدا کی عدالت کا وسیلہ بھی بنی۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کا 24 باب 27 آیت بیان کرتی ہے کہ ابن آدم یعنی مسیح یسوع کی آمد ثانی یعنی اخیر زمانہ میں نوح کے دور جیسا ماحول ہوگا، یعنی اخیر زمانہ کو نوح کے دنوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اخیر زمانہ کی کلیسیا ایک ایسا روحانی گھر تعمیر کر رہی ہے جس کے وسیلہ سے خدا اپنے لوگوں کو بچا لے گا۔ جب اس دنیا کی عدالت ہوگی تو پھر وہ لوگ جو اس گھر میں ہوں گے بچ جائیں گے، جو باہر ہوں گے ان پر خدا کی عدالت آئے گی۔
پھر اس کے بعد خدا نے ابراہیم کے گھرانے میں ایک ایسی نسل کھڑی کی جو یروشلم کے وسیلہ سے اسرائیل کی نسل بن گئی۔ پھر یعقوب کو خدا نے بیتیل یعنی خدا کے گھر کی برکت دی۔ خدا یعقوب سے بیتیل کے مقام پر ملا اور اس نے اس سے باتیں کی، یعنی خدا اپنے گھر میں اپنے لوگوں سے ملنا چاہتا ہے، محض رسمی عبادات نہیں بلکہ خداوند اپنے لوگوں سے ملاقات کرنے کا خواہاں ہے، وہ اپنے لوگوں سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر آپ کوہ سینا پر دیکھ سکتے ہیں جہاں خداوند اپنے لوگوں سے کلام کرتا تھا، یعنی اب لوگوں کو کوہ سینا پر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ہیکل ایک ایسا وسیلہ بن گیا جہاں پر خدا اپنے لوگوں سے کلام کرتا تھا، اور یہی وہ ہیکل ہے جو بعد ازاں بابل کی اسیری کے دوران تباہ و برباد کر دی گئی۔ بعد ازاں اس ہیکل کو نیست و نبوز کر دیا گیا، یعنی وہ ہیکل جہاں پر لوگ خدا سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے، یہی وہ پہلی ہیکل ہے۔ اور جب وہ بابل کی اسیری سے واپس لوٹے تو انہوں نے پھر سے اس ہیکل کو تعمیر کیا۔ یہ دوسری ہیکل کہلائی، اس سے زورا کوبو ہیکل بھی کہا جاتا ہے، زورو کوبو ہیکل۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح اس ہیکل میں آتا ہے جس سے از سر نو تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ وہ ہیکل ہے جس کی ٹوٹ پھوٹ ہیرودیس بادشاہ نے درست کرائی اور اس کی تعمیر میں کچھ اضافہ بھی کر دیا۔ اسے ہیرودیس کی ہیکل کہا جانے لگا۔ خداوند یسوع مسیح زمینی ہیکل میں آیا۔ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا 2:19 میں کہا، اس ہیکل کو گرا دو اور میں اسے 3 دن میں پھر سے کھڑا کر دوں گا۔ یوحنا 21:22 میں خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو گئے تو پھر شاگردوں کو احساس ہوا کہ خداوند یسوع مسیح کس ہیکل کی بات کر رہے تھے، یعنی خداوند یسوع مسیح اپنے بدن کی بات کر رہے تھے جو کہ حقیقی ہیکل ہے۔ پھر یسوع ہیکل ہے، اور مکاشفہ 21 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا وہ مقدس ہے جس میں لوگ پناہ لیتے ہیں، اور یہی وہ خدا کا مقدس اور نیا یروشلم ہے جس کے ہم منتظر بھی ہیں۔ ہم یسوع کے منتظر ہیں، پس ہم عدالت کے دن کے منتظر ہیں۔ ضروری نہیں کہ جس دور یا وقت کو آپ قیامت کا وقت سمجھ رہے ہوں، یہ دور ہی اسی وقت ہے جب آپ اس کے منتظر ہوں۔ مکاشفہ 21 میں نیا یروشلم ایک روز زمین پر اترے گا۔ پس یہ بائبل مقدس اور مخلصی کی تاریخ ہے۔ یہاں پر وہ عمارت بڑی اہمیت کی حامل ہے جس پر خدا زور دے رہا ہے، اور پوری بائبل مقدس میں اس پر زور دیا گیا ہے۔ آپ میں سے کتنوں کو نوح کی کل عمر یاد ہوگی؟ نوح کی عمر 950 برس تھی، اور ان 950 برسوں میں جیسا کہ پیدائش 6 سے 8 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوح خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا، اور وہ ان برسوں میں بے عیب رہا، وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ 9 اور 10 میں حام کا نسب نامہ، اور 11 میں بابل کے برج کی تعمیر کا ذکر موجود ہے۔ پھر 6 سے 9 تک سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ 6 میں خدا نوح کو بلاتا ہے اور اسے کشتی تیار کرنے کی ہدایت اور تفصیلات بتاتا ہے۔ 7 میں کشتی تیار ہو رہی ہے، لوگ اس میں سوار ہوتے ہیں۔ 8 میں طوفان آ جاتا ہے، اور پھر 9 میں کشتی سے خدا کے لوگ باہر بھی آتے ہیں۔ پھر کشتی سے باہر آنے اور زندگی بسر کرنے کا بیان بھی موجود ہے۔ آپ بائبل مقدس میں اس ساری کہانی کو دیکھ سکتے ہیں کہ کب اور کہاں کس باب میں کون سی باتوں کا ذکر موجود ہے۔ نوح کی کشتی ہی عام کہانی ہے۔ بائبل مقدس میں زیادہ تر اسی موضوع پر بات کی گئی ہے۔ یہاں پر نوح کا دور بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار تھا، اور پھر جب وہ کشتی سے باہر نکلا، اور پھر یہ کہ 950 برس اس نے کیسی زندگی بسر کی۔ کشتی تعمیر کرنے سے طوفان آنے تک کا عرصہ، پیدائش کے نسب ناموں میں ہم 120 برسوں کے موضوع پر بات کر چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عرصہ 120 برس سے کم ہو۔
950 برسوں میں سے 120 برس زندگی کا ایک مختصر حصہ لگتا ہے۔ اس کی زندگی کا چھوٹا حصہ جس پر خدا نے توجہ مرکوز کی۔ اب بات کرتے ہیں سلیمان کی ہیکل کا نمونہ۔ داؤد بادشاہ کی پوری زندگی بادشاہ بننے کے بعد وہ جنگ و جدل میں مصروف عمل رہا۔ اس نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ فلسطینیوں کو بچھاڑنے میں گزار دیا۔ اس کی زندگی مسائل و مصائب کا شکار رہی۔ پہلے تو ساؤل کے سبب سے، پھر ابیسلوم نے اس کی زندگی اچیرن کر دی۔ پھر فلسطینیوں اور بعد ازاں چاروں اطراف سے جنگی ماحول اور جنگ و جدل اور لڑائیوں کے سبب سے بھی اس کا سکون برباد ہوتا رہا۔ مختلف بادشاہ متحد ہو کر اس کے خلاف سب بستہ ہوتے رہے۔ تاریخی قوتیں اس کے خلاف نبرد آزما رہیں۔ کئی طرح کی مخالفت اور مسائل کے باوجود وہ عہد کے صندوق کو واپس لایا۔ پھر وہ خدا سے کہنے لگا کہ اب میں تیار ہوں کہ تیرے لیے گھر بناؤں تاکہ تیری حضوری ہر وقت اس جگہ پر موجود رہے۔ یہی اس گھر کی تعمیر کا مقصد تھا۔ خدا نے اس کے لیے اپنی بڑی برکات سے اس کو نوازا، کیونکہ اس کے دل میں خدا کے گھر کے لیے ایک آرزو اور حسرت اور ایک جذبہ موجود تھا۔ یہی وجہ کہ اعمال 13 باب 22 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ میرا بندہ داؤد مجھے میرے دل کے موافق مل گیا ہے۔ کس قدر بڑی بات ہے جو خدا نے داؤد کے تعلق سے بیان کی۔ اسی طرح عزیزو، جب ہمارے دل میں بھی خداوند کے کام کے لیے کوئی جذبہ موجود ہوتا ہے تو خداوند ان جذبوں کو برکت دیتا ہے۔ خداوند اپنے کام کو آگے بڑھاتا ہے اور وہ کام آگے بڑھتا ہے اور خداوند کے دل کی خوشنودی بنتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے کہا کہ یہ میرا بندہ داؤد مجھے میرے موافق مل گیا، تو خداوند نے یہ بھی کہا کہ یہ میری مرضی کو پورا کرے گا۔ میرے دل کے موافق کا مطلب ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میں کیا کہتا ہوں اور کیا چاہتا ہوں کہ کیا جائے۔ بعض اوقات میں اپنی اہلیہ اور بچوں کے ساتھ یہ جملہ استعمال کرتا ہوں جب وہ میرے کہنے سے پہلے میرے دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ جب میں نے اپنے اس بندے کو دیکھا تو مجھے یہ میرے دل کے موافق لگا، مجھے یہ اچھا لگا، مجھے یقین ہے کہ یہ میری مرضی کو پورا کرے گا، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ کیا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جانتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں اور اس کے دل میں ایمان اور یقین ہے اور یہ میری مرضی کو پورا کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ جب داؤد نے کہا کہ میں تیرے لیے گھر بنانا چاہتا ہوں تو خدا کو اس بات سے خوشی ہوئی۔ خدا کا دل اس بات پہ باغ ہوا۔ ہر وہ بات جو خدا کے دل کے موافق کہی یا کی جاتی ہے خدا کے لیے خوشی اور خرمی اور ہمارے لیے باعث برکت ہوتی ہے۔ ان ہیکلوں کی تعمیر کے تعلق سے ایک اور بات جو بائبل مقدس میں یہاں ہے وہ یہ کہ ان کی تعمیر میں کتنا وقت لگا۔ بائبل مقدس میں بیان ہے کہ نوح کی کشتی بنانے میں کتنا وقت لگا۔ سلیمان کی ہیکل جس پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، دوسری ہیکل زربابل کی ہیکل ہے۔ ہم بائبل مقدس میں سے اس بات کے شواہد کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی تعمیر میں کتنا عرصہ لگا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس ہیکل کو گرا دو تو وہ 3 دن میں اسے کھڑا کر دے گا۔ خدا نے ان ہیکلوں کی تعمیر کے لیے وقت دیا۔ اگر ہمارے لیے خدا کی ہیکل کو تعمیر کرنا ہے، اور بلا شبہ ہم اس ہیکل کے بنانے والے نہیں ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب کا 21 باب پہلی 2 آیات بیان کرتی ہیں، وہ ہیکل یعنی نیا یروشلم جو آسمان سے اترے گا اس دلہن کی مانند ہے جس نے اپنے آپ کو دلہا کے لیے تیار کر لیا ہے۔ خدا ایک تبدیلی لانے کے وسیلہ سے کلیسیا کو ایک نئے یروشلم میں تبدیل کر رہا ہے۔ بس یہی وہ اصلی اور حقیقی ہیکل ہے جسے ہم تعمیر کرنے کے خواہاں ہیں۔ ہم اس ہیکل کو کھڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسا کب ہوگا؟ اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ آیا یہ 100 سال بعد تعمیر ہوگی؟ شاید اس وقت تک تو میں اس دنیا میں موجود بھی نہیں ہوں گا۔ ہم سنگاپور میں اپنی کلیسیوں کو ایک گھر سے شفٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔
ہمیں ایک خالی گھر مل گیا ہے۔ ہمارے ایک عمر رسیدہ ایلڈر نے کہا کہ مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، آپ جہاں مرضی شفٹ ہو جائیں، کیونکہ آنے والے 25 برسوں میں تو میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا۔ ہمیں نئے یروشلم کے تعلق سے ڈھیلی ڈھالی سوچ نہیں اپنانی۔ اگر نئے یروشلم ابھی بہت دور ہے تو ہمیں بے دل نہیں ہونا، کیونکہ یہی ہماری آس اور امید ہے۔ کون جانے، شاید ہمارے جیتے جی ہی نئے یروشلم تعمیر ہو جائے۔ پھر سوال یہ بھی ہے کہ ہمیں کتنا عرصہ دکھ اور کرب سے گزرنا پڑے گا تاکہ ہم ایک درست اور واجب ہیکل کو تعمیر کر سکیں اور ہمارے بدن مسیح کی ہیکل بن جائیں، اور یہ کوئی آسان کام بھی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کتنا عرصہ درکار ہوگا، یہی ایک اہم سوال ہے۔ اس کے تعلق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، تاہم پوری بائبل مقدس میں خدا نے ہیکل کی تعمیر کے دورانیے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں سارے نکات پر تفصیل سے بات کر سکوں۔ سلیمان کو خدا کی ہیکل بنانے میں کتنا وقت لگا؟ اس وقت تک ہیکل کی بنیاد رکھے 400 سال ہو گئے تھے۔ 11ویں برس میں ہیکل کی تعمیر کا کام تاخیر کا شکار ہو گیا۔ 8ویں مہینے میں جب ہیکل کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع ہوا تو پھر ساری تفصیلات کے ساتھ یہ مکمل ہوا۔ پس ہیکل کی تعمیر میں 7 برس لگ گئے۔ 7 برس ہیکل کی تعمیر میں لگ گئے۔ یاد رکھیں کہ یسوع نے صلیب پر کیوں کر جان دی تھی، اور یہ ہفتے کا 7واں دن تھا جب اس نے صلیب پر جان دی، جسے ہم گڈ فرائیڈے کا نام دیتے ہیں۔ یہ سپہر 3 بجے کا وقت تھا۔ اتوار کو یسوع صبح کتنے بجے مردوں میں سے جی اٹھا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے یہ صبح کا سویرا بہت جلدی کا وقت ہو، 10 بجے، 5 بجے یا 6 بجے۔ پس یہ کتنے گھنٹے یا کتنے دن بنتے ہیں؟ اعداد و شمار کا درست حساب بتاتا ہے کہ یسوع مسیح 3 دن کے بعد زندہ ہوا۔ یسوع نے اسود کہا کہ اس ہیکل کو گرا دو اور میں اسے 3 روز میں دوبارہ کھڑی کر دوں گا۔ اگر آپ گھنٹوں کا شمار کریں، یہ کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ صبح 6 بجے تک۔ اسے خاص قسم کا حساب کہتے ہیں، یا پھر اعداد و شمار کا ایک طریقہ۔ پس عبرانیوں یا عبرانی قائرین اس بات کو سمجھ نہ پائے، پس آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہیکل کی تعمیر میں 7 برس لگے؟ حالانکہ یہ 7 برس سے زیادہ کا عرصہ تھا، لیکن یہ اصل مسئلہ نہیں، کیونکہ انہیں تو علم تھا کہ انہوں نے اس کا شمار ہمارے لیے کس طرح کرنا ہے۔ اکثر اوقات ہم بغیر سوچ و بچار کے پڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ خاص طور پہ جب اعداد و شمار کا ذکر آتا ہے تو ہم اس پر کچھ غور و فکر نہیں کرتے۔ یہودی کیلنڈر میں پہلے مہینے کو نسان کہتے ہیں۔ یہودی کیلنڈر میں 2 مختلف نظام ہیں۔ ایک نظام جس کا آغاز نسان سے ہوتا ہے، اس کا معنی ہے سال کی شروعات۔ اس میں وہ نئے سال کی تقریبات مناتے ہیں۔ اسے مذہبی کیلنڈر کہتے ہیں۔ خروج 12 باب میں خدا نے کہا کہ یہ سال پہلا سال اور پہلا مہینہ ہے، اور یہی تمہارے لیے پہلا مہینہ ہو۔ اب یہاں پہ غور کرنا ہے کہ ہم اعداد و شمار اور ساری چیزوں کو مذہبی کیلنڈر کے مطابق دیکھیں۔ بنی اسرائیل جب ملک مصر سے نکل کر وعدہ کی سرزمین کی طرف روانہ تھے تو خدا نے ان کے لیے اثر نو کیلنڈر ترتیب دیا۔ اس کے مطابق نسان سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس کی بنیاد پر اسے مذہبی کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ کسان تھے، پس انہوں نے کاشتکاری کے موسموں کے مطابق ہی ہر ایک چیز کو بنایا، اور ان کا زراعتی موسم طریق کے مہینے سے شروع ہوتا تھا۔ پس اب ہم 2 طرح سے نیا سال مناتے ہیں۔ ہم اپنے ملک میں 1 جنوری کو نیا سال مناتے ہیں، اور پھر ملک چین کے لوگوں کو الگ سے نئے سال کے آغاز کرتے ہیں، یعنی ان کا نیا سال انگریزی مہینے کی 1 جنوری سے الگ ہوتا ہے۔ لوگ مختلف کیلنڈرز کے مطابق چلتے ہیں، اگرچہ مہینوں کے نام اور اعداد و شمار ایک جیسے ہیں، بالکل ایسے ہی جس طرح وہ سال کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر کسی نے امریکہ میں اسٹڈی کی ہے تو اس کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر سیمیسٹر کا آغاز ستمبر سے ہوتا ہے۔
امریکی نظام تعلیم میں یہودی اثر و رسوخ کے باعث ستمبر کا مہینہ پہلا سیمیسٹر ہوتا ہے۔ ستمبر کے مہینے کو تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ ستمبر اس لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ لوگوں کی زندگیوں کے تعلق سے ہے اور اسے عوامی کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ سلیمان بادشاہ کے بعد سلطنت دو حصوں میں یعنی شمالی اور یہودا کے سلطنت میں تقسیم ہو گئی۔ اس کے بعد مورخین نے مذہبی کیلنڈر کو اپنایا کیونکہ شمالی سلطنت اور جنوبی سلطنت بادشاہوں کے عرصہ اقتدار کا حساب کتاب رکھنے کے لیے زیادہ تر عوامی کیلنڈر کو استعمال کرتی تھی۔ سلیمان اور داؤد بادشاہ بھی عوامی کیلنڈر کا استعمال ہی کرتے تھے۔ ان کے سال کا آغاز بھی ماہ ستمبر سے ہوتا تھا۔ اگرچہ ان کے لیے ستمبر 7واں مہینہ ہوتا تو بھی وہ اسے نئے سال کے آغاز کے طور پر لیتے اور خوشی مناتے تھے۔ سال کے آغاز پر یوم کفارہ منایا جاتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ہر طرح کی روحانی آلودگی سے پاک کر کے سال کا آغاز کرتے تھے۔ سال کے پہلے مہینے اور دوسرے ہفتہ ان کے گناہ دھل جاتے اور وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور میں مقبول ٹھہرا ہوا سمجھتے اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے کہ اب ہم خدا کے لوگ ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے جب ہمارے لیے صلیب پر نجات کا کامل کفارہ دے دیا ہے تو اب ہمیں کسی اور کفارے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں کسی نجات کے لیے کسی اور طرف رجوع لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمیں اپنے آپ کو دھلا ہوا اور مقبول اور منظور سمجھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، خداوند نے ہمیں قبول کر لیا ہے۔ یوسیہ بادشاہ ایک ایسا اچھا بادشاہ تھا جس نے بہت سی خرابیوں کو دور کیا، یسیرتیں اور بت پرستی کے مقام ڈھائے۔ اس نے ہیکل میں خدا کی عبادت اور پرستش کو بحال کیا۔ یہ سب کچھ اس وقت ہی شروع ہوا جب انہیں شریعت کی کتاب مل گئی۔ چونکہ ہیکل میں یہ کتاب پڑھی نہیں جاتی تھی اس لیے انہیں اس کا کوئی لحاظ بھی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے ہیکل کی صفائی کا کام بھی شروع کر دیا۔ یہ کتاب خدا کے فضل و کرم اور رحم سے ملی تھی یا پھر محض اتفاق؟ پھر یوسیہ نے کہا اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جب یہ کتاب پڑھی جائے تو قوم کا ہر شخص اس کتاب کو سنے اور ہر شخص اس کو پڑھے، یعنی یہیں سے بہتری اور بھلائی کا آغاز ہوا۔ عزیزو، جب خدا کا کلام ہمیں مل جاتا ہے تو ہماری زندگی میں کانٹ چھانٹ شروع ہوتی ہے، ہماری زندگی میں تربیت آتی ہے اور ہماری زندگی خدا کے کلام کے مطابق ڈھلتی چلی جاتی ہے۔ غور کریں کہ بادشاہ کس طرح ایک علاقے میں گیا اور اس نے خدا کے لیے مذبح بنائے۔ غور کریں کہ یوسیہ بادشاہ کتنا عرصہ اس کام میں لگا رہا۔ جب بت پرستی کے مقاموں کو ڈھا دیا گیا، پھر انہوں نے خداوند کے لیے یروشلم میں فسح بنائی۔ ہاں، کس قدر ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی سے ہر طرح کی ناپاکی کو ختم کر کے، بت پرستی کو ختم کر کے خداوند کے حضور میں شکر گزاری کریں اور یسوع کے صلیب پر کیے گئے کام کے لیے جو اس نے ہمارے لیے کیا ہے اس کی شکر گزاری کریں اور اس کے لیے شادمان ہوں۔ 18ویں برس وہ تمام علاقہ جات میں گیا یعنی یوسیہ بادشاہ، اور وہاں پر بت پرستی کے مقام ڈھا دیے، خداوند کے لیے مذبح بنائے اور پھر اس نے خداوند کے لیے فسح منائی۔ یعنی 18ویں برس جب انہیں کتاب ملی تو پھر ہی بہتری اور بھلائی اور خرابیاں دور کرنے کے لیے اقدام کیے گئے۔ عزیز و کلام ہی ہماری زندگی میں تبدیلی لاتا ہے۔ کلام سے خرابیاں، خامیاں، ناراضگی کے کاموں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آئیں خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لے لیں تاکہ ہر اس چیز کا خاتمہ ہو سکے جو خدا کے کلام کے منافی اور ہماری زندگی میں موجود ہے۔ ہمیں خدا کے کلام کی روشنی میں اپنی زندگیوں کی کانٹ چھانٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یوسیہ بادشاہ نے کلام کے مطابق اصلاحات کی، مذبح بنائے، فسح منائی، اور دیکھیں کہ یوسیہ کے بادشاہ کو ان سارے کاموں کے لیے کس قدر وقت درکار ہوا ہوگا، کس قدر وہ مصروف رہا ہوگا۔ بادشاہ کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے 6 ماہ لگ گئے۔ شاید آپ یہ سوچ رہے ہو کہ نہیں، اس نے یہ سب کچھ اس سے بھی کم وقت میں کر لیا ہوگا۔ نہیں، نہمیہ کی کتاب میں ہمارے پاس ایک ثبوت ہے جو کہ پہلے باب کی پہلی آیت میں ملتا ہے۔
آپ اس بات سے واقف ہے کہ نہمیہ ارتخشستہ بادشاہ کے حضور ساکی تھا، اور بابل کی اسیری سے پہلی واپسی کے بعد یہ سارا واقعہ ہوا۔ لوگ ہیکل تعمیر کر رہے تھے، کچھ لوگوں نے مداخلت کی۔ نہمیہ اس صورتحال پر افسردہ تھا کیونکہ یروشلم کی زبوحالی کا ذکر سن کر وہ پریشان ہوا۔ ارتخشستہ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اس کا چہرہ افسردہ کیوں ہے۔ اس نے بادشاہ کو بتایا کہ ہیکل کی تعمیر کا کام رک چکا ہے، دیواریں گری ہوئی ہیں، پھاٹک جلے ہوئے ہیں، اور اس کے باپ دادا کا شہر زبوحالی کا شکار ہے، اس لیے وہ افسردہ اور غمزدہ ہے۔ بادشاہ نے اسے جانے کی اجازت دی۔ نہمی کی کتاب ایک باب سے اس طرح سے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے یروشلم کی دیوار اور اس کی ہیکل کی تعمیر کا کام شروع ہوا، اور آپ ہیکل کی بربادی پر بھی آپ غور کریں کہ کس طریقے سے خدا کے لوگوں کی نافرمانی ہیکل کی بربادی اور تباہی کا باعث بنی۔ ہیکل کی بربادی اور تباہی کے پیچھے خدا کے لوگوں کی نافرمانی اور ناراستی تھی۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہیکل جو سلیمان نے بنائی تھی وہ تعمیر ہو، وہ برباد ہو، کیونکہ خدا نے خود اسے تعمیر کرنے کے لیے کہا تھا۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کام کو جو خدا ان سے کرواتا ہے اس کو قائم رکھیں۔ ان کی نافرمانی اس ہیکل کی بربادی کا باعث ہوئی۔ خدا نے اپنے کام کے لیے اپنے لوگوں کو وقت دیا، اور خدا ہمیشہ وقت کا خیال رکھتا ہے، اور خدا نہیں چاہتا کہ ہم کسی بھی کام کو بے ترتیبی سے کریں اور اس میں کسی قسم کا کوئی حساب کتاب نہ رکھیں۔ خدا کا اپنا ایک وقت ہے، اور یہودی بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر دوسرا پطرس 3 باب میں خدا نے اپنے بندہ کے وسیلے سے لکھا دیا کہ 1 دن 1000 برس اور 1000 برس 1 دن کے برابر ہے۔ یہاں پر بھی آپ کو اعداد و شمار دیکھنے کو ملتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کے نزدیک اعداد و شمار کی اہمیت ہے، اور اس دورانی کی اہمیت بھی قابل غور ہے جس میں خدا اپنی ہیکل کی تعمیر کی تکمیل چاہتا تھا۔ لیکن اس وقت کے دوران جب خدا نے یہ ممکن کیا، آئے ہم اس ہیکل پر قابض نہ ہوں جسے ہم تعمیر کر رہے ہیں، کیونکہ ہیکل اور کلیسیا اور خدمت خدا ہی کی ہے، اور ہماری زندگیوں سے، ہماری خدمت سے، منسٹری سے خدا ہی کو عزت اور جلال ملنا چاہیے۔ نوح نے پیدائش کی کتاب میں خدا کی تابعداری کرتے ہوئے کشتی تیار کر لی۔ پیدائش 6:22 آیت میں ہم دیکھتے ہیں خدا نوح نے جیسا خدا نے حکم دیا تھا اسی کے مطابق کشتی تیار کی۔ یہاں پر آپ نے کشتی اور خیمہ اجتماع کی تیاری میں مطابقت دیکھی ہے۔ میری دعا ہے کہ ہم تابعداری اختیار کر لیں باغ عدن، اور پھر یہ ہیکل دونوں مقامات نافرمانی کے باعث تباہ ہوئے۔ جو کچھ خدا ہماری زندگی میں کر رہا ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کو قائم رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم اس کے کاموں کو برباد کرنے کا وسیلہ ٹھہریں، بلکہ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کاموں کو قائم رکھیں اور ٹوٹے پھٹے کی مرمت کرتے رہیں۔ خدا تابعداری کے وسیلہ سے ہیکل کی تعمیر کرنا چاہتا ہے، اور تابعداری اس وقت آتی ہے جب ہم ایمان رکھتے ہیں، اور تابعداری محض دل میں نہیں ہوتی۔ بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے بھی اس متعلق سے بات کی۔ خدا یسوع مسیح نے ایک اور تمثیل بیان کی۔ باپ نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ وہ کھیت میں جا کر کام کریں۔ تابعداری پر مزید وضاحت آپ اناجیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ متی رسول کی انجیل میں آپ اس تمثیل کو دیکھ سکتے ہیں کہ
پہلے بیٹے نے ہاں تو کی لیکن کام کرنے کے لیے نہیں گیا، دوسرے نے انکار کیا لیکن بعد میں پچھتا کر گیا۔ ان دونوں میں سے کس نے تابعداری اختیار کی؟ یقیناً اسی نے جو اپنی نافرمانی پر پچھتایا۔ کئی بار ہم کسی کام کے لیے ہاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی میں یہ کام کروں گا، ہم محض زبانی کلامی تابعداری اختیار کرتے ہیں، لیکن الفاظ کی تابعداری سے آگے ہمیں عملی طور پر کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس ایمان سے اس بات کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس ہیکل کہاں پر تعمیر کی گئی؟ دوسری تواریخ 3 باب 1 آیت میں پڑھیں، اور سلیمان یروشلم میں کوہ موریا پر جہاں اس کے باپ داؤد نے رویت دیکھی، اسی جگہ جسے داؤد نے تیار کر کے مقرر کیا، یعنی ارنان یبوسی کے خلیان میں خدا کا گھر بنانے لگا۔ کوہ موریا پر کیا واقع ہوا تھا؟ یہ وہی موریا تھا جہاں پر یہ وہی کوہ موریا جہاں پر ابراہیم نے اسحاق کو خدا کی تابعداری کرتے ہوئے قربان گاہ پر پیش کر دیا تھا۔ یہیں پر ایمان اور تابعداری کی بنیاد دیکھنے کو ملتی ہے۔ دوسری بات، یہیں پر داؤد بادشاہ نے یبوسی اور نان کے کھیت میں مذبح بنایا تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر داؤد بادشاہ نے توبہ کی تھی۔ سلیمان بادشاہ نے داؤد کی ہیکل تعمیر کی تھی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر سلیمان بادشاہ نے ایمان کی بنیاد پر ہر ایک چیز تیار کی، اور یہی وہ جگہ جہاں پر ابراہیم نے تابعداری کرتے ہوئے اسحاق کو قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا۔ یہاں پر ہم باپ اور بیٹے میں کے رشتے کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب ایک گھر تعمیر کیا جاتا ہے تو اس کی بنیاد چٹان یعنی سخت بنیاد پر رکھی جاتی ہے۔ اعمال 4 باب 11 آیت میں خداوند یسوع مسیح کو کونے کا پتھر کہا گیا ہے۔ لکھا ہے جس کونے کے سرے کے پتھر کو معماروں نے رد کیا، جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ خدا نے ہمیں بتا دیا کہ ہم نے کہاں پر اپنی کلیسیا کی قائم بنیاد رکھنی ہے۔ خدا کرے کہ آپ ایک ہیکل بن جائیں جسے خدا تعمیر کرنا چاہتا ہے، اور آپ کا خاندان اور کلیسیا وہ ہیکل بنے، یعنی ہم سب مل ملا کر خدا کا گھر بنتے جاتے ہیں۔ پاکستان میں کتنی کلیسیاں ہیں جو واقعی خدا کی ہیکل ہیں، جہاں پر خدا سکونت پذیر ہے۔ بہت سے لوگ سنگاپور میں سیر کے لیے آتے ہیں، اس طرح بہت سے لوگ کوریا میں بھی جاتے ہیں۔ آپ کورین ٹی وی آن کریں، وہاں پر آپ کو سنگاپور کے کھانے دیکھنے کو ملیں گے۔ وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ سنگاپور جائیں وہاں پر آپ کو یہ کھانے ملیں گے۔ جی ہاں، یہ بالکل سچ ہے، ایسے ہی ہے۔ بہت سے لوگ سنگاپور کھانے، سنتوسا دیکھنے یا پھر کسی وجہ سے آنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ کوریا سے سنگاپور کا ہوائی جہاز کا ٹکٹ خریدتے ہیں۔ خدا کرے سنگاپور ایسی جگہ بن جائے جہاں پر لوگ خدا کو ملنے کے لیے آئیں، اس کی قدرت اور اس کے کلام کو سمجھنے کے لیے آئیں۔ خدا کرے کہ بہت سے لوگ پاکستان کے تاریخی امارات، گلگت، مردان، کاغان اور کلات کی وادیاں دیکھنے کے لیے نہ آئے، بلکہ انہیں یہاں پر خدا کی قدرت کلیسیوں میں کام کرتی ہوئی نظر آئے، اور وہ اس کی قدرت اور خدا کی حضوری کو دیکھنے کے لیے پاکستان کا رخ کریں۔ آمین۔ تاریخی امارات ایسی پہاڑی علاقہ جات نہیں بلکہ کلیسیوں میں خداوند کا جلال دیکھنے کے لیے آئیں۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ ہمارا یہی خواب اور ہدف ہونا چاہیے کہ ہم اپنی کلیسیوں ملک پاکستان کو ایک ایسا مقام بنائے جہاں خدا کی ہیکل دیکھی جا سکے جو زندہ پتھروں سے بنی ہوئی، یعنی میں اور آپ اس ہیکل کی تصویر پیش کریں۔ ہم اس چٹان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر ہم اس ہیکل کو تعمیر کر سکیں۔ ہم یروشلم اس چٹان کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہیکل تعمیر کی گئی، اور یہ کوہ موریا ہے۔ جب خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ ہمیں چٹان پر گھر بنانا ہے، تو یہودی لوگ اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ کس چٹان کی بات ہو رہی ہے جس پر گھر کی بنیاد رکھنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی چٹان پر کسی نے خدا کے گھر کی بنیاد رکھنی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ خود خیمہ نما گھر، یعنی جس کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، فکس نہیں ہوتا تاکہ گھرانے کا سربراہ اس گھر میں آ سکے، اس طرح بیٹا بھی اس گھر میں داخل ہو سکے۔ باپ اور بیٹا دونوں اس گھر کی بنیاد ہیں۔ وہی موریا ہی وہ ایمان کا مقام ہے جہاں پر باپ اور بیٹے کا ایمان ایک ہو گیا۔
یہی وہ مقام ہے جہاں پر داؤد بادشاہ نے توبہ کی اور پتھروں کی بنیاد رکھنے کی بجائے ایمان کی بنیاد رکھی، جس پر سلیمان بادشاہ نے اپنے باپ کی ہیکل تعمیر کی۔ باپ اور بیٹا ایک ہو گئے۔ آپ کا باپ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ خداوند یسوع مسیح نے آ کر ہیکل کی تعمیر کے لیے تیاری کی اور ہر طرح کا مٹیریل فراہم کیا۔ اینٹ اور سیمنٹ نہیں بلکہ روحانی مٹیریل فراہم کیا تاکہ ابدی بادشاہ ہمارے لیے یروشلم تعمیر کے لیے کام کر سکے۔ خدا کرے کہ ہم اس کے فرزند ہوتے ہوئے مسیح کے تکمیل شدہ کام کی پیروی کرتے ہوئے اس کے صلیب پر کی کے کام کی بنیاد پر پاک ہیکل تعمیر کر سکیں۔ بے شک ہم اپنی کاوشوں سے ایسا نہیں کر سکتے، وہ روح کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ، اور ہمیں روحانی مٹیریل فراہم کر دیا گیا ہے۔ ہم خدا کے روح کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ ایک ہوتے ہیں۔ مقدس پولس رسول نے ہمیں ایک بار پھر بتایا کہ مسیح یسوع میں ہم ایک ہیں، ہم مسیح کا بدن ہیں، ہم وہ چٹان ہیں جس پر اس کی بادشاہی قائم ہوگی۔ خدا کرے کہ آپ کا بدن، آپ کی زندگی اور ہم مل ملا کر ایک کلیسیا بن جائیں، یعنی ایسی ہیکل جہاں پر خدا کی حضوری موجود رہے، مضبوط رہے، گھاس پھوس نہیں، کیونکہ وہ دن آگ کے ساتھ ظاہر ہونے والا ہے اور ہر کسی کا کام پرکھا جائے گا۔ غور کریں کہ ہم کیسی بنیاد رکھ رہے ہیں، کیسے ردے رکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ دن ظاہر ہونے والا ہے جس دن ہر ایک کا کام پرکھا جائے گا اور آگ سے پرکھا جائے گا۔ خداوند ہر ایک کے کام کو پرکھے گا اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اس کے پاس اجر موجود ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے از خود کہا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اجر بنا لے سکیں اور خدا کے حضور سزا کے مستحق ٹھہریں۔ عزیزو، خدا کے خادموں، اپنی خدمت کو، اپنے کام کو جانچنا اور پرکھنا شروع کریں۔ کس طریقے سے خدا نے ہر دور میں کام کیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے خدا کا کام سلسلہ وار آگے بڑھتا رہا۔ آپ یہاں پر چارٹ پر بھی اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پرانے عہد نامہ میں درجہ بدرجہ خدا کی مخلصی کا بھید اور یہ سارا کام آگے بڑھتا رہا۔ خدا نے اپنے نبیوں کے وسیلہ سے، خدا نے پشتوں کے وسیلہ سے اس کام کو آگے بڑھایا، اور نبی بھی اس بات پر غور کرنے سے، فرشتے بھی اس بات پر غور کرنے سے کے لیے متعجب تھے کہ یہ کیسے دور کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن خداوند کا منصوبہ پشتوں کے وسیلہ سے، نسب ناموں کے وسیلہ سے آگے بڑھتا رہا، اور خداوند نے اپنے سارے کام کو مکمل کیا۔ جس طرح خدا نے سلیمان کے وسیلہ سے ہیکل تعمیر کی، اور خدا نے ہیکل کے تعلق سے اور سلیمان کو برکت دینے کے تعلق سے وعدہ کیا، خداوند نے اپنی حضوری ہیکل میں رکھنے اور جو دعائیں ہیکل میں کی جانی تھی ان کو سننے کا وعدہ کیا۔ خدا نے سلیمان سے کہا کہ اگر تو جس طرح تیرا باپ داؤد چلتا تھا میری حضور راستے سے چلے، تو تیرے تخت پر بیٹھنے کے لیے کسی کی کمی نہ ہوگی، یعنی بادشاہ تیرے صلب سے پیدا ہوں گے۔ یہ نسلوں کا وعدہ تھا۔ یہ وعدہ آج ہمارے ساتھ بھی ہے۔ اگر ہم خداوند کے ساتھ چلیں، خداوند کی راہوں پر چلیں، تو خداوند ہمیں برکت دے گا، خداوند ہماری نسلوں کو برکت دے گا، ہماری خدمت کا سلسلہ نسل در نسل جاری رہے گا، ہماری پشتوں کے وسیلہ سے خدا کی پاک مرضی اور منصوبے پورے ہوتے رہیں گے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم وہ ذمہ داری جو خدا نے ہمیں کلیسیا کی تعمیر و ترقی کے لیے دی ہے،
ہم اس کو وفاداری سے نبھائیں، کلیسیا کے کام کو، خدمت کے کام کو جانچیں اور پرکھیں اور غور کریں کہ ہم کیسی خدمت کر رہے ہیں۔ کیا ہماری کلیسیا اس دلہن کی طرح تیار ہے جسے خداوند لینے کے لیے آ رہا ہے؟ عزیزو، وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں، اپنی شخصی زندگی کو دیکھیں۔ آج خداوند نے ہمارے ساتھ کلام کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ دعا کریں، میں چاہوں گا کہ میں آج کی اسٹڈی کا خلاصہ پھر سے آپ کے سامنے بیان کروں کہ ہم نے سیکھا کہ داؤد خداوند کو اس کے دل کے موافق مل گیا، اور دل کے موافق کے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا بندہ داؤد خدا کے دل کو، اس کی مرضی کو جانتا تھا، اور خدا نے کہا کہ یہی بندہ جو میرے دل کے موافق مجھے مل گیا میری ساری مرضی کو پورا کرے گا۔ کیا آپ وہ شخص ہیں جس کے وسیلہ سے خدا اپنی مرضی اور منصوبوں کو پورا کر رہا ہے؟ آئیں خدا کے دل کے موافق بن جائیں، آئیں داؤد کی طرح بن جائیں، آئیں داؤد جس طرح خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتا رہا اسی طریقے سے خداوند کے ساتھ چلتے رہیں، اور خداوند کی حضوری میں اس کی راہوں اور منصوبے کو طالب ہوں، تاکہ ہم خدا کے کاموں کو سر انجام دے سکیں۔ اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ خدا کی ہیکل جو ہے یہ اس کا مقدس ہے، یہ اس کی سکونت گاہ ہے، اور کوئی ناپاک چیز ہیکل میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ کیسی ہیکل ہیں؟ آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں کہ خداوند آپ کی زندگیوں میں ہمیشہ رہے اور آپ کے وسیلہ سے خدا کی مرضی پوری ہوتی رہے؟ داؤد بادشاہ نے خدا کو برکت دی اور سلیمان کو رد کر دیا گیا، اس لیے کہ ساؤل بادشاہ خدا کی راہوں پر چلا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ساؤل کی نافرمانی، اس کا حرص و ہوس اس سے اقتدار چھیننے کا باعث بنا۔ اقتدار جاتا رہا، اور صرف یہی نہیں، ایک بری روح بھی اس کو ستانے لگی۔ عزیزو، خادموں، اپنی زندگی سے ہر طرح کے حرص و ہوس، لالچ کو ختم کریں، ناپاکی کو ختم کریں، اور کسی بھی ایسی چیز کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دیں جو خداوند کو ہم سے بیزار کر دے، اس کی حضوری ہم سے اٹھ جائے، ہماری خدمت محض روحانی سرگرمیاں رہ جائیں۔ خدا نہ کرے ایسا ہو۔ اس لیے اپنے آپ کو جانچتے پرکھتے رہیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، کس حالت میں ہم کھڑے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو جانچنا اور پرکھنا ہوگا۔ خدا آپ کے وسیلہ سے اپنی سلطنت قائم کرنا چاہتا ہے، اور بائبل مقدس بیان کرتی سلیمان نے اور حتیٰ کہ موسیٰ نے بھی جو نقشہ اس سے موسیٰ کو دکھایا گیا تھا، انہوں نے اسی نقشہ کے مطابق موسیٰ نے ہیکل تعمیر کروائی۔ بائبل مقدس بھی ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے، ایک نقشہ ہے کہ ہم نے کیسی ہیکل تعمیر کرنی ہے، کیسی کلیسیا تعمیر کرنی ہے۔ آئیں بائبل مقدس سے نہ دائیں مڑے نہ بائیں مڑے، بلکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے، جو معیار اس میں بیان کیا گیا ہے، اسی کے مطابق آپ تعمیر کرنے والے ہوں، اسی کے مطابق آپ کلیسیا بنانے والے ہوں۔ پھر ہم نے یہ سیکھا کہ نوح کے دور کو اخیر زمانہ کے دور سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو جو کچھ نوح کے دور میں تھا آج ویسا ہی ہو رہا ہے۔ لوگ بدی کو پانی کی طرح پی رہے ہیں، شادی بیاہ ہو رہے ہیں، اور خدا کے خادموں کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیتا۔ جس طرح اس وقت نوح کی باتوں کو سن کر لوگ مذاق اڑاتے تھے، آج بھی لوگ خدا کے کلام کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔
جب طوفان آیا وقت گزر چکا تھا، اس لیے وقت نزدیک ہے، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچائیں۔ اور ہم نے سیکھا کہ نوح کی کشتی نجات کا وسیلہ بنی، اس لیے یہاں پر غور کریں، خدا نے خود انسان کے لیے نجات اور چھٹکارے اور رہائی کا انتظام کیا۔ اس طرح انسان کی کامل نجات کے لیے اور اسے اپنی بادشاہی میں لے جانے کے لیے بھی خدا نے یسوع مسیح کو وسیلہ نجات ٹھہرایا ہوا ہے۔ آئیں اس میں پناہ لیں، آئیں اس میں داخل ہو جائیں، کیونکہ اس کے بغیر ہماری کوئی بھلائی، بہتری اور بحالی نہیں۔ یسوع ہی نجات کا وسیلہ ہے، اس سے لپٹے رہیں، یسوع مسیح پر ایمان رکھیں۔ جو بھی آپ کی زندگی کے حالات ہیں، آپ ان پر غور کریں کہ آپ کیسی کلیسیا ہیں، آپ کیسی خدمت کر رہے ہیں۔ خداوند آپ کو اپنے لیے پاک بنانا چاہتا ہے، اپنے لیے کامل کرنا چاہتا ہے، اور اس لیے کہ کوئی ناپاک چیز خدا کی حضوری میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اور خداوند نے خود احبار کی کتاب میں کہا، پاک ہو کیونکہ میں خداوند تمہارا بلانے والا پاک ہوں۔ خداوند چاہتا ہے کہ آپ اس کے لیے پاک ہیکل بن جائیں۔ خدا نے جو منصوبہ آپ کی زندگی میں رکھا ہے وہ نسل در نسل جاری رہ سکتا ہے۔ جو برکت آپ کی زندگی میں ہے، جس طرح سلیمان کی زندگی میں جاری رہی، آپ کی آنے والی نسلوں میں جاری رہے گی، تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس کی کامل مرضی اور کام اور خدمت کو پورا کر سکیں۔ وہ وقت نزدیک ہے، نیا یروشلم اترنے والا ہے، ہمارا خداوند یسوع مسیح آنے والا ہے، اس کے لیے تیار ہو جائیں، خود بھی تیار ہوں، دوست احباب عزیزوں کو، کلیسیاں کو اپنے لیے تیار کریں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ دن چور کی مانند آ جائے گا۔ آئیں اس سے پہلے کہ وہ دن ناگہاں ہماری زندگیوں میں آئے، اپنے آپ کو تیار اور مضبوط کریں۔ جو وقت آپ کو اس زمین پر ملا ہے، بھرپور فائدہ اٹھائیں، جاں فشانی کریں اور خداوند کی مرضی اور منصوبوں کو اپنی زندگی میں پورا کریں۔ ہماری زندگی میں جو منصوبے خدا نے رکھے ہیں، یوسیہ بادشاہ کی طرح ان کو پورا کریں، جس نے یسیرتیں اور بت پرستی کے مقام ڈھا دیے، خرابیوں کو دور کیا، خداوند کے لیے مذبح بنائے، ہیکل تعمیر کی، پرستش کو بحال کیا۔ آئیں وہ لوگ جو خدا سے دور جا چکے ہیں، آئیں وہ لوگ جو بت پرستی میں پڑ چکے ہیں، آئیں وہ لوگ جو خداوند کو بھول چکے ہیں اور اس کی شفقت کو بھول چکے ہیں، ان کو واپس لائیں، ٹوٹے کی مرمت کریں۔ خداوند نے ہمیں یوسیہ بادشاہ کی طرح کھڑا کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم برگشتہ فرزندوں کو واپس لائیں، ٹوٹی پھوٹی کلیسیاؤں کی دوبارہ سے مرمت کریں۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم بت پرستی کے مذہبوں کو جو زندگیوں میں قائم ہو چکے ہیں ڈھا دیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ان ناپاک چیزوں کو خدا کے لوگوں سے دور کریں جو ان کی زندگیوں میں آ چکی ہیں۔ آج کے دور میں پیسے کی حرص و ہوس اور کئی ایک چیزیں جو انسان کی زندگی میں آ گئی ہیں، وہ بت کی صورت اختیار کر چکی ہیں، اور خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بت ہماری زندگیوں میں قائم رہے۔ خدا کے لوگ ہر طرح کے حرص و ہوس سے پاک رہیں۔ خدا یسوع مسیح نے خود کہا کہ جو کوئی مجھ سے زیادہ کسی چیز سے محبت رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ آج دیکھیں کہ لوگ کیسی کیسی چیزوں کی محبت میں الجھ کر رہ گئے ہیں، اور خداوند ان سے کلام کرتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو تو جانتا ہوں، لیکن مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ عزیزو، لوگ طرح طرح کی محبتوں کا شکار ہو گئے ہیں، پیسے کی حرص و ہوس کا شکار ہو گئے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بحال کیا جائے، ان کی تعمیر نو کی جائے، ان کی کاٹ چھانٹ اور تربیت کی جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے کام کو آگے بڑھائیں۔
اور اپنی کلیسیاؤں پر، اپنے خاندانوں پر غور کریں جو خداوند سے دور جا چکے ہیں۔ آئیں دیکھیں کہ کیا ہم نگہبانوں کی طرح جا کر کلیسیاؤں کی اور خدا کی ہیکل کی تعمیر و ترقی میں مشغول ہیں۔ آئیں دیکھیں کہ کہیں ہم سستی کا شکار تو نہیں ہو گئے۔ غور کریں کہ کیا ہم گھاس پھوس کے ردے تو نہیں رکھ رہے، کیونکہ وہ دن آگ کے ساتھ ظاہر ہونے والا ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم ایسا کام کریں جو پائیدار ہو، جو قائم رہے، کیونکہ ہمارا کام آگ سے پکڑا جائے گا۔ عزیزو، خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، اور خداوند کرے کہ آپ ہمیشہ اس کلام کی سچائی کو اپنے دل میں محفوظ رکھیں اور اس کلام کو اپنے دلوں میں محفوظ کر لیں اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں۔ کلام کی جو باتیں آپ نے سیکھی ہیں، میری دعا ہے کہ آپ کے لیے باعث برکت ہوں، اور آپ کے وسیلہ سے بہت سے لوگوں کے لیے بھی باعث برکت ہوں۔ اور یہ کلام جو آج آپ نے سنا ہے، یہ خداوند کے ساتھ وفاداری سے لپٹے رہنے کے لیے آپ کا مددگار ثابت ہو، اور آپ داؤد جیسی زندگی بسر کریں، آپ قربانی دینے والی زندگی بسر کریں، آپ جانفشانی کرنے والی زندگی بسر کریں، اور وہ مقام بن جائیں جہاں پر خدا اپنے لوگوں سے بات کرتا تھا۔ آپ وہ ہیکل بن جائیں جہاں پر خدا اپنے لوگوں سے ملاقات کے لیے نیچے اتراتا تھا۔ آپ کی زندگی میں خدا کے کلام کی سچائیوں کے سبب سے خدا کی حضوری اور معموری بڑھتی چلی جائے، اور آپ خدا کی مرضی اور منصوبوں کو پورا کرنے کا وسیلہ بنیں۔ آئیں ہم اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں اور خداوند کی حضوری میں ہم دعا کریں۔ کچھ وقت آپ دعا میں گزاریں، خدا کے کلام پر غور کریں، خدا کے کلام کی سچائیوں پر غور کریں، اپنی شخصی زندگی پر غور کریں، اپنی خدمت کے معیار پر غور کریں کہ آیا ہم خدا باپ کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، کوہ موریا پر ابراہیم اور اس کے بیٹے اسحاق کا ایمان ایک ہو گیا۔ کیا ہمارا ایمان بھی خدا باپ کے ساتھ متفق ہے؟ عزیزو، جب ہم خدا کے معیار تک آ جاتے ہیں، جس طرح اسحاق اور ابراہیم کا ایمان ایک ہو گیا، تو خداوند نے وہاں پر مہیا کیا۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو جانچنے پرکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس معیار پر ہیں۔ کیا ہمارا ایمان ذہنی ہے یا جذباتی ہے؟ ہم کیسے ایمان میں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ خدا کو ایسے ایمان کی ضرورت ہے جس کے وسیلہ سے اس کے کام، اس کی مرضی اور منصوبے پائے تکمیل تک پہنچے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا، تاکہ ہم تیرے کلام کو سن سکیں، سمجھ سکیں۔ ہم خداوند خدا داؤد بادشاہ کی زندگی کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، اس کے طرز فکر کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس کا طرز زندگی ایسا تھا خداوند کہ وہ تیرے دل کے موافق تھا۔ خداوند بخش دے کہ ہم بھی داؤد کی طرح تیرے دل کے موافق بن جائیں، ہم نوح کی مانند راست باز اور بے عیب بن جائیں، اور تیرے کلام کو قبول کر کے خداوند تیرے کاموں کو انجام دے۔ جس طرح نوح نے تیرے کلام کو سنا اور لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس نے کشتی تعمیر کی، ہم ابراہیم کی طرح ہو جائیں جس نے خداوند کسی چیز کی فکر کیے بغیر اپنے بیٹے ہی کو قربان کرنے سے دریغ نہ کیا۔ خداوند ہمیں وفادار رہنے کا فضل دے، ایسی اچھی کلیسیا، پاک کلیسیا قائم کرنے کا فضل دے جو خداوند تیرے کلام کے مطابق ہو۔ خداوند ہمیں فضل دے کہ ہم تیری راہوں پر چلتے رہیں، یسوع کے نام سے آمین۔